بیوی نے چھوڑ دیا ہے نا، اس نے چھوڑ دیا، تمہارے حلال ہو گیا، کہتی چلو کوئی بات نہیں، تم نے میرے ساتھ وفا کی ہے، حق مہر چھوڑ دیتی ہوں۔ پھر اللہ نے دیکھو بندہ ماڑا ہے، کوئی بات نہیں، موقع پہ نہیں دے سکتا، کہا بعد میں دے دینا۔ وہ بعد میں جو کہا نا، حق مہر دو طرح کا ہوتا ہے، ایک موقع پہ ادا ہونے والا، ایک لکھا جاتا ہے جب کبھی ڈائیورس ہو۔ وہ جو بعد میں رکھا نا، وہ عورت کا تحفظ اسلام نے رکھا، اتنا حق مہر ہو کہ اگر کبھی لڑائی جھگڑا ہو جائے تو بندہ سوچ سمجھ کے قدم اٹھائے۔ کہتے ہیں یہ تو پھر بندہ قابو آ جائے گا، بندہ چھوڑ نہیں سکتا۔ عورت اگر غلط ہے تو کوئی بات نہیں، اگر عورت غلط ہے تو آپ عورت سے علیحدگی کر لیں، طلاق نہ دیں، اب وہ خلا لے گی جاگے عدالت سے، جب وہ خلا لے گی اسے حق مہر چھوڑنا پڑے گا، آپ کی جان چھوٹ گئی۔ جب وہ خود طلاق لے گی عدالت میں جائے گی تو اب حق مہر دینے کے پابند نہیں ہے۔ جب اس نے ڈائیورس لیا تو آپ نہیں دیں گے، معافی ہے۔ جب آپ نے دیا تو دونوں طرف تحفظ، اللہ تعالیٰ نے عورت کو بھی تحفظ دیا ہے، مرد کو بھی تحفظ دیا ہے۔ اسلام نے ایسا ایسا تحفظ دیا آپ سوچ بھی نہیں سکتے، مگر ہم نے اسلام کو پڑھا ہی کب ہے، سمجھا ہی کب ہے۔ تو اس لیے کہا عورتوں کے جو مہر ہیں وہ خوشی خوشی ادا کیا کرو۔ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے آقا قربان جاؤں آپ کی ذات پہ، میری مصطفیٰ نے 11 شادیاں فرمائی ہیں۔ کتنی؟ 11 شادیاں حضور علیہ السلام نے، اس لیے 11 شادیوں میں ایک عورت کنواری ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور 10 عورتیں وہ ہیں جو بیوہ یا طلاق یافتہ ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس لیے 11 عورتوں کی ذمہ داری لگائی ہے کیونکہ آقا علیہ السلام تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک پہلو محفوظ کرنا تھا۔ اب ایک عورت 24 گھنٹے تو ساتھ رہ نہیں سکتی، اللہ نے ڈیوٹیاں لگا دی۔ حضور علیہ السلام کی پہلی شادی حضرت خدیجہ الکبریٰ سے سن لیں، اور آقا علیہ السلام کی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ساری اولاد سوائے ایک بیٹے ابراہیم علیہ السلام تھے، وہ حضرت ماریہ قبطیہ سے تھے، باقی ساری اولاد ان سے ہے۔ اور ان کی جو پہلی حضور علیہ السلام پہلی جو شادی ہوئی ہے، آقا علیہ السلام اس کی عمر 25 سال تھی، اور جن سے شادی ان کی عمر 40 سال تھی۔ 15 سال کا گیپ ہے، 15 سال بڑی عورت سے شادی کی ہے، ساری زندگی ان کے ساتھ گزاری ہے۔ ان کے وصال کے بعد اگلی شادیاں ہوئی ہیں۔ آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اگلی شادیاں فرمائی اس لیے تاکہ حضور علیہ السلام پر اسلام آ گیا، ایک ایک پہلو دن رات صبح و شام دیکھیں بتائیں لکھا جائے۔ وہ چونکہ حدیث بننی تھی، حضور علیہ السلام کی ساری زندگی کو صبح کامل بنانا تھا، اس لیے ان کی ڈیوٹی لگی ہوئی تھی ہمہ وقت سرکار کی ایک ایک بات کو لکھیں اور پھر محفوظ کریں، دل میں سینے میں آگے امت تک پہنچا دیں۔ اور آقا علیہ السلام نے جس طرح عورت کو تحفظ دیا، حضور علیہ السلام عائشہ فرماتی آقا علیہ السلام جب کھانا تناول فرماتے تو پہلے لقمہ میرے منہ میں ڈالتے۔ دیکھیں یہ حدیث ہے، حافظ صاحب اسی جے برکی مونج پا دی تو ساڈی ماں دا غصہ چڑھ جاندہ، دیکھا یہ کی مشکلیاں ہونڈیاں نظام بھی سرکار مدینہ کی سنت ہے۔ آپ فرماتی آقا علیہ السلام پانی پیتے، فرماتی عائشہ پہلے تم پیو، فرماتی میں پانی پیتی پر جہاں میں ہونٹ لگاتی آقا وہیں سے ہونٹ لگا کے پانی پیتے۔ یہ اسلام ہے یار، اس کا حق ہے، تمہارا جیون ساتھی ہے، زندگی تمہیں دی ہے، اس کے ساتھ باہر لوگوں سے ہنس کے بات کرو، جب گھر میں جاؤ تو منہ پہ 12 بجے ہو، نہیں ایسا نہیں ہے، ان کا بھی حق ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّهُ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاقْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا۔ اور تم بے سمجھوں کو، یعنی بچے جب بے سمجھ ہیں، چھوٹے ہیں اور بے عقل ہیں، بے سمجھو اپنے مال یا ان کے مال ان کے سپرد نہ کرو۔ بے سمجھ ہیں، ابھی نادان ہیں، انہیں سمجھ نہیں مال کیسے، یتیم ہے ان کا مال ہے تو کہا اپنا بھی اور ان کا بھی ان کے سپرد نہیں کرنا، ابھی بے سمجھ ہیں، جنہیں اللہ نے تمہاری معیشت کی استواری کا سبب بنایا، ہاں انہیں کھلاتے بھی رہو، انہیں پہناتے بھی رہو، اور ان سے بھلائی کی بات بھی کرتے رہو یہاں تک وہ بڑے ہو جائیں۔ یہ نہ ہوئے چل انہوں دے دیو، اب پتر تیرا اے ہو گیا، مڑ پرلے پاسے دکھا لو، ایسا ہی ہوتا ہے، ادھروں دیتا ادھروں کھینچ لیا۔ قرآن کا نہیں، جب تک وہ بے سمجھ ہیں، نادان ہیں، ان کا مال انہیں نہیں دو، ہاں ان کو پہناؤ، ان کو کپڑے پہناؤ، ان کی خدمت کرو، اور جب وہ ہو جائیں تو پھر ان کے ساتھ بھلائی کرو۔ اور پھر فرمایا وَابْتَلُوا الْيَتَامَ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ، اور جب یتیموں کی تربیت اور جانچ پڑتال آزمائش کرتے رہو یہاں تک کہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں۔
فَإِنْ آنَسْتُ مِنْهُمْ رُشْدًا، اور اگر تم ان میں ہوشیاری اور حسن تدبیر دیکھو فَادْفَعُوا عَلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، تو پھر ان کے مال ان کے حوالے کر دو، چلاک ہو جائیں، سمجھ بوجھ آ جائے، پھر ان کا مال ان کے حوالے کرو۔ اور پھر فرمایا وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا، اسراف و بیدارن این یکبروا، اور ان کے مال فضول خرچی اور جلد بازی میں اس اندیشے سے نہ کھا جاؤ کہ یہ بڑا ہو رہا ہے کہیں مال ہی واپس نہ لے لے، کہ جنہ کھاتا جنہ کھا لو، جلدی جلدی ہڑپ کرو کہ بڑا کے مانگی نہ لگے۔ قرآن نے کہا جلد بازی نہ کرو مال کھانے میں، تھوڑا صبر کرو نہ بڑا ہو لین دے۔ تو قرآن ابھی فرماتا ہے ومن کانا فقیرا ومن کانا غنیا، اور اگر کوئی غنی ہو امیر آدمی ہے تو فرمایا وہ کیا کرے فَلْيَسْتَعْفِفْ، تو وہ کیا کرے ان کے مال کو بچے، یتیموں کا مال نہ کھائے۔ جو غنی ہے پہلے رجے وہ یتیم دے مال دے نیڑے نہ جاوے۔ اور پھر فرمایا من کانا فقیرا، اور جو فقیر ہو غریب ہو ضرورت مند ہو اس کے سپرد کسی چیز کا مال آ گیا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ، تو تھوڑا جا کھا لے۔ غریب ہے وہ اگر میں تے آپ نہ گزارا نہیں چاہتا، میں یتیم میں کتوں پالنا؟ قرآن کا چل تھوڑا جا دل کا معروف اینے تھوڑا جا، وہ بھی کدے واسطے جڑا خود ہی فقیر ہے، اینا ویا بھی بھوکا مرے یتیم نہیں مارتا وہ کھا سکتا، تھوڑا جا۔ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ، اور جب تم ان کا مال ان کے سپرد کرو فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، تو گواہ کے سامنے، اکیلے نہیں کہ اللہ پتر تیرا مال نہیں، پھر دو گواہ اکٹھے کرو۔ اے ویکھو بھائی جی دا پیو ترکا چھڈ کے گیا سی ابیلو، اے میں یتیم دے سپرد کا چھڈیا، مال دے اکاؤنٹ چ پا چھڈیا، لے پتر اے گواہ نہیں تیرا مال تینوں پہنچ گیا، کفا باللہ حسیبا، اور اللہ بہت بڑا حساب لینے والا ہے۔ اللہ دے حساب تو بچ جاؤ، اتھے ہی دے دیو، یتیمہ دا مال نہ کھانا، اتھے ہی دے دیو، اللہ بڑا حساب لینے والا ہے۔ اور پھر فرمایا اگلی بات سنو، للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، اور مردوں کے لیے بھی حصہ ہے، جو والدین نے ترکہ چھوڑا یا رشتہ داروں نے چھوڑا اس میں مرد کا بھی حصہ ہے۔ اس زمانے میں کیا تھا، عورتوں کا حصہ رکھتے ہی نہیں تھے، کہتے عورت کا حصہ ہی کوئی نہیں ہے۔ قرآن کا خبردار وَلَلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، اور عورت کا بھی اسی طرح حصہ ہے والدین کے مال میں، اور جو رشتہ دار جو ان کے مال میں اسی طرح حصہ ہے جیسا مرد کا مما قل منہ او کثر، وہ تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، عورت کا حصہ ہے۔ اللہ نے مرد کے برابر اس کا حصہ رکھا ہوا ہے۔ گو اس کو حصہ، عورت کو اگر بیٹی ہے تو اس کو آدھا ملے گا بیٹے کی نسبت، لیکن حصہ ہے، یہ نہیں ہے بہنوں کا بھی کھا جاؤ، نہیں نہیں ہے نہیں، اسلام نے کہا نہیں نہیں اس کا بھی حصہ ہے۔ اور فرمایا تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، نصیب مفروضہ، اور اللہ کا مقرر کردہ حصہ ہے جسے اللہ نے مقرر کیا۔ اب تم کون ہوتے ہو بیٹیوں کا حصہ کھانے والے، بہنوں کا حصہ کھانے والے؟ خبردار، یہ اللہ نے مقرر کیا، اور جو اللہ کی حدوں کو چیرتا ہے پار جاتا ہے پھر وہ گناہگار ہے۔ اور پھر فرمایا وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى، اور جب مال تقسیم کرنے لگو نا تو جو غیر وارث اس موقع پہ موجود ہوں، رشتہ دار والیتامہ، یتیم والمساکین والمسکین، فَأَرْزُقُوهُم مِّنْهُ، ان کو بھی تھوڑا دے دیا کرو۔ مال تقسیم ہونے لگا ہے ہی کوئی نہیں، چلو جڑے رشتہ دار نے نا غریب ماڑے انہوں نے بھی تھوڑا تھوڑا دے دیا کرو، کیوں؟